غم میں چیختے چلاتے نہیں ہیں، خوشیوں میں باولے نہیں ہو جاتے. آج کل خوشیوں میں کیا ہو جاتے ہیں لوگ؟ پاگل نہیں، باولے. ایسا لگتا ہے جیسے تم نے زندگی میں تم ہی نے کوئی خوشی دیکھی ہے، اس کے علاوہ تو کبھی کسی نے کوئی خوشی دیکھی نہیں ہے. اچھا، یہ چیزیں بیان سے سمجھ میں نہیں آتی ہیں کہ میں بتاؤں کہ انسان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، خوشیوں میں کیسا ہونا چاہیے، غموں میں کیسا ہونا چاہیے. یہ اگر بیان سے یہ چیزیں سمجھ میں آ جاتی نا، اخلاق، اس کو اخلاق کہتے ہیں نا، آپ کے خلق، تو اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں نہ فرماتے یزکیہم، کہ نبی صحابہ کو قرآن سکھائیں گے بھی، پڑھائیں گے بھی، اور ان کا تزکیہ بھی کریں گے، یعنی ان کو اخلاق سکھائیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اخلاق ہے نا، یہ صرف بیانات سے نہیں آتے، کچھ تو پتہ چل جاتا ہے اس کا، لیکن یہ انسان میں جو اخلاق آتے ہیں یہ کسی کی صحبت میں بیٹھ کے آتے ہیں، کسی کو فالو کرے گا کہ دیکھوں یہ کیسا ہے، اس کو فالو کر کے آتے ہیں. اسی وجہ سے پہلے زمانے میں اس بات پہ بہت زیادہ زور لگایا جاتا تھا کہ آپ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں. بہت زور لگایا جاتا تھا اس پہ. آج زور ہے پڑھیں. بھائی پڑھنے سے نالج تو آ جائے گی، چند باتیں سیکھتا نہیں ہے انسان. اس کی مثال ایسے، کوئی زبان آپ کتاب پڑھ کے سیکھیں اور ان اہل زبان میں رہ لیں، زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ میں جو اردو بول رہا ہوں، کیا میں نے اردو میں ماسٹر کیا ہے؟ میں ماسٹرز ہوں اردو میں، یا میں نے کوئی اردو گرامر پڑھی ہے؟ بھائی ہم پیدا جس خاندان میں ہوئے وہ اردو اسپیکنگ تھے، ابا بھی اماں بھی اردو، بہن بھائی بھی اردو، اس ماحول میں رہ کے اردو بولنے لگے ہم. اگر میں اردو سیکھتا، میری مدر لینگویج اردو نہ ہوتی، سیکھتا، تو پھر میں کیسی اردو بول رہا ہوتا پتہ ہے آپ کو؟ شکنندہ شکیب، انگشت بدنداں رہ گیا. ایک ہمارے دوست تھے، وہ اردو نہیں آتی تھی ان کو، اردو سیکھی تھی، تو کہتے ہیں ایک دن میں کہیں گیا تو انگشت بدنداں ہو گیا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ کتاب کی تو یہی ایسی اردو ہوتی ہے، انگشت بدنداں. میں نے ترجمہ کروایا تو کہہ رہے وہ انگشت کو انگلیوں میں دبا دیا تھا. حیران ہو، تو میں نے بول دو حیران ہو گئے، ہریان. اور اگر بول رہے ہیں مزے والی اردو تو پنجابی میں بول دو ہریان ہو گیا. پنجابی میں حیران کو کیا کہتے ہیں؟ ہریان. مٹھائی کو بولتے ہیں مٹھیائی. تو بہت ساری چیزیں انسان کسی کی صحبت میں رہ کے تو سیکھ سکتا ہے، تقریروں سے نہیں سیکھتا. تبھی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن میں بتایا نا کہ اخلاق اچھے ہونے چاہیے، نبی کی زبان سے بھی کہلوایا، تو نبی کو وہ اخلاق دیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ نے پوچھا کہ نبی کے اخلاق کیسے تھے. کسی نے پوچھا کہ نبی کے اخلاق کیسے تھے، تو فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا مطلب جو جو قرآن میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی چلتی پھرتی تصویر تھے. تو اس لیے یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف تقریر کسی کی سنیں. نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا، برے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچانا، یہ انتہائی ضروری ہے. بلکہ یہی ہے سب کچھ، باقی سب بیکار ہے. اصل ہے یہی. لوگ کیوں اچھے علاقے میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں؟ بھائی اچھے علاقے میں رہیں گے، گالم گلوچ نہیں سننے کو ملے گا، لوگ جائیں گے تمیز سے آداب، السلام علیکم، ہاؤ آر یو، فائن، نائس ٹو میٹ یو، آداب، اس طرح کی باتیں چل رہی ہوں گی. تو بچے بھی اسی قسم کے آداب والے پیدا ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اسلام میں قوم پرستی نہیں ہے. اسلام میں قوم پرستی نہیں ہے. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی. حدیث میں آتا ہے کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں. لیکن اس کے باوجود اسلام نے کچھ احکام ایسے ہیں جس میں قوم کو ویلیو دینے کا حکم دیا ہے. مثال کے طور پر اسلام نے حکم دیا کہ جب لڑکی کی شادی ہوگی تو جس خاندان میں وہ جا رہی ہے اس خاندان کو دیکھا جائے گا کہ اس لڑکی کے جوڑ کا ہے یا نہیں ہے. اس کو کفف کہتے ہیں، ہم پلہ ہے یا نہیں ہے.
اگر یہ لڑکے کا خاندان لڑکی کے خاندان سے کمتر ہے، لڑکے کا نسب لڑکی کے نسب سے کمتر ہے، تو یہ بے جوڑ کی شادی کہلائے گی. یہ شریعت میں قابل تعریف نہیں ہے. یہاں تک کہ لڑکی ابا کی مرضی کے بغیر کر لے تو نکاح ہی نہیں ہوتا. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب ذات پات کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے، سب برابر ہیں، تو یہاں تو ذات پات لگا دی نا آپ نے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہاں کی پھر ذات پات کیوں لگا دی؟ بھئی یہ خاندان کی اس میں نہیں جا سکتی، یہ خاندان کی اس خاندان میں، یہ ذات پات تو لگا دی نا آپ نے. تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ بھائی یہ ذات پات کی وجہ سے نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ لوگ جن خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں نا، ان خاندانوں کی خوبیاں بھی اڈاپٹ کرتے ہیں اور ان خاندانوں کی خامیاں بھی اڈاپٹ کرتے ہیں، کیونکہ پلتے بڑھتے تو اسی خاندان میں ہے نا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ بھائی آپ کا بچہ پیدا ہوا آپ نے عیدی سینٹر جمع کرا دیا کہ بڑا ہو جائے تو دے دینا. آپ ہی پالتے ہیں نا، ماں پالے گی، باپ پالے گا، چچا ماموں خالہ یہ سب مل کے پالتے ہیں. تو انسان کی تربیت میں سب سے پہلا جو اثر ہوتا ہے وہ اس کے خاندان کا ہوتا ہے، اڑوس پڑوس کا اس کے بعد ہوتا ہے. آپ کسی اچھے علاقے میں رہتے ہو لیکن آپ کا خاندان بری خصلتوں کا حامل ہے، اچھا علاقہ تھوڑی تبدیلی آپ کے اندر کر دے گا، زیادہ نہیں کرے گا. سب سے پہلے انسان پہ اثر کس چیز کا ہوتا ہے؟ خاندان کا. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. تب ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی خاندان میں کوئی خرابی تھی اوپر، تو وہ خرابی نسل در نسل چلتے چلتے پکی ہو جاتی ہے، پھر وہی نسلیں بڑھتی ہیں، پھیلتے پھیلتے وہ اس خاندان کی علامت بن جاتی ہے کہ بھئی یہ والے خاندان کے لوگ ان میں یہ بری خصلتیں ہوتی ہیں. یہ مشہور ہو جاتا ہے سب میں. اور کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ان کے اندر صفات ہوتی ہیں شروع سے، دادا پردادا سے اوپر جائیں گے نا، کوئی اچھے بزرگ گزر گئے تھے تو آگے ان کی شادی بھی اچھے خاندان میں ہوئی، پھر جو نسل پھیلی ہے ہوتے 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 وہ اچھی صفات ان کے اندر رچ گئی ہیں اور وہ بری خصلتوں سے وہ خاندان کیا ہو گیا؟ برائیوں سے پاک ہو گیا. تو سوسائٹی میں پہلے تو، اب تو خاندانی نظام اتنا مضبوط رہا نہیں ہے نا، پہلے تو یہ بہت ہوا کرتا تھا. تو سوسائٹی میں نا پھر پتہ چل جاتا تھا، کسی اچھے خاندانی آدمی سے جب ملتے تھے نا تو فوراً پتہ چل جاتا تھا بھائی یہ بندہ خاندانی لحاظ سے کیا ہے؟ بہت اونچے خاندان کا ہے. تو وہ خاندان کی وجہ سے نہیں بلکہ خاندان کی کوالٹی کی وجہ سے اس کو اچھا کہا جاتا تھا. اب ایک فقہ کا مسئلہ ہے، تھوڑا گاڑا ہے، مشکل ہے، لیکن میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں گا. دنیا کے جج صاحب بیٹھے ہوئے، اللہ ان کی عمر برکت دے، ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی، کیونکہ ججز کا تو کام ہی تجزیہ کرنا ہوتا ہے نا. ریٹائر جج ہیں، ابھی کوئی ایسا نہ ہو کوئی کیس لے کے آ جائیں سر یہ ہماری فائل ہے اس کو آپ نمٹا دیں. دیکھو ایک اصول ہے شریعت کا، بلکہ عقل کا اصول ہے کہ جب کسی چیز کے سبب پہ مطلع ہونا ممکن نہیں ہوتا نا، تو سبب کے سبب پر حکم کا مدار رکھا جاتا ہے. گاڑا لفظ بھی میں اس کو ذرا تمیز سے سمجھاؤں گا. تو سبب کے سبب پر ہی مدار رکھا جاتا ہے. بھائی اتنی ڈیپ میں کون جائے گا کہ یہ چیز تھی یا نہیں تھی. اس کی مثال ہے، شریعت نے ہمیں کہا کہ سفر میں 4 کے بجائے کتنی رکعتیں پڑھو؟ 2 رکعتیں پڑھو. وجہ کیا ہے بھائی؟ سفر میں کیا، سفر میں جو 2 کیوں؟ سفر میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی اس طرح سے ریلیکس نہیں ہوتا جیسے اپنے گھر پہ ہوتا ہے. کوئی افراتفری بہرحال ہوتی ہے، چاہے جہاز کا سفر ہو، ٹریولنگ ہو، آدمی ایسے کمفرٹیبل نہیں ہوتا جیسے اپنے گھر پہ ہوتا ہے. تو خلاصہ کیا نکلا بھائی؟ سفر میں شریعت نے ہمیں 2 رکعتوں کا آرڈر دے دیا تاکہ ہم نماز قضا نہ کریں یہ بہانہ کر کے کہ جی ٹینشن ہو رہی تھی، بڑے مسائل چل رہے تھے. اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، 4 کی 2 کر دیتا ہوں، دائیں بائیں نہ کرنا، میں خود ہی آسانی دے رہا ہوں، یہ پیکج میری طرف سے. ظاہر ہے کامن سینس کی بات ہے کہ یہ 4 کی 2 اللہ نے کیوں کی ہیں؟ کیونکہ سفر میں ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، ہم اس طرح سے کمفرٹیبل نہیں ہوتے جیسے ہم اپنے گھر پہ ہوتے ہیں. لیکن کیا یہ ہمیشہ ہوتا ہے؟ بعض دفعہ گھر میں ٹینشن ہوتی ہے، سفر میں آدمی کیا ہوتا ہے؟ خوش، ریلیکس. اب بیگم سے گھر میں نہیں بنتی، گھر میں ٹینشن ہوگی، سفر میں خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جیسے ہی شہر سے باہر نکلے گا. وہی بات ہے نا، ایک آدمی ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، ایک خاتون اپنے میاں کو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر گئی
کہ یہ ٹینشن کے پیشنٹ ہیں, ان کا علاج کریں. ڈاکٹر نے دونوں کا انٹرویو لیا, کافی دیر کے بعد نا ڈاکٹر نے نیند کی گولی دی. خاتون نے کہا یہ میں ان کو کس وقت کھلاؤں؟ ڈاکٹر نے کہا یہ آپ نے کھانی ہے, جتنا سوئیں گی یہ جلدی ریکور ہو جائیں گے. یعنی ڈاکٹر کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی ٹینشن کیا ہے. سب خواتین ایسی نہیں ہوتی بھائی, یہ لطیفہ ہے, خواتین غصہ کرتی ہیں ہمیں, ایسے تو بہت سے آدمی بھی ہیں. خیر, تو اب ایسا آدمی جب سفر میں نکلے گا تو ریلیکس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب وہ کہہ رہا ہے, اب کوئی پیدا ہو گئے پروفیسر صاحب نئے زمانے کے نا, وہ کہنے لگے ایکچولی دیکھو یہ تو کامن سینس کی بات ہے, انسان جب ٹینشن میں ہوتا ہے تو شریعت نے حکم دیا 4 کی 2 پڑھو. تو ایکچولی میں بہت ٹینشن میں ہوں, کل میرا ایگزام ہے, میں اپنے گھر پہ ہوں, کل میرا ایگزام ہے اور مجھے پیشنٹ بھی دیکھنا ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, آپریشن کرنا ہے, تو میں بہت ٹینشن میں ہوں, جان کا مسئلہ ہے, 4 کی 2 پڑھوں گا. جائز ہے اس کے لیے؟ بولو نا بھائی, تجھے 4 ہی پڑھنی پڑیں گی, پوری پڑھنی پڑے گی. ہاں اگر کسی کی جان کا خوف ہے تو قضا کرنے کی اجازت ہے بھائی, جان بچانا پہلے فرض ہے نا. کوئی ایسا پیشنٹ آ گیا کہ آپ نیت باندھو گے تو وہ انا للہ ہو جائے گا اتنی دیر میں, اس کا کوئی بات نہیں, فرض چھوڑ دو. لیکن 4 کی 2 نہیں ہو سکتی کیونکہ سفر نہیں ہے. جتنی مرضی ٹینشن ہو آپ نے 4 ہی پڑھنی ہے. اور کوئی ٹینشنوں سے بھاگا ہوا سفر میں ریلیکس ہے, بالکل سکون سے, اپنی گاڑی ہے, گیا جنگل میں, راستے میں گاڑی روکی, کوئی جلدی بھی نہیں ہے, اپنی گاڑی ہے, کوئی وہاں پہنچنے میں بھی جلدی نہیں ہے, بڑے آرام سے سستانے کے لیے لیٹ گیا, کیلولا کیا, کھانا وانا کھایا, اٹھ گیا, چائے وائے چل رہی ہے, چلو جی اب ظہر کی نماز پڑھتے ہیں. کسی نے کہا بھائی 2 رکعت تو اس صورت میں ہے کہ ٹینشن ہو, ہمیں تو ٹینشن ختم, کیا جنگل میں فرض کرو میں جنگل میں گھوم رہا ہوں, کیا خوشی ہو رہی ہے بھائی, 2 پڑھ لو یار, 4 پڑھ لو نا. تو بھائی سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ کا اس حکم کا مطلب کیا ہے؟ ٹینشن میں 2 کا حکم ہے نا. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر 2 رکعت پڑھنے کا شریعت اس پہ ڈال دیتی کہ ٹینشن ہوگی تو 2 پڑھو, ٹینشن نہیں ہے تو 2 نہیں پڑھو, پوری 4 پڑھو, تو یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن بن جاتی ہے ہمارے لیے یہ حکم. کیونکہ کوئی ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے, کوئی پیمانہ نہیں ہے, کوئی ترازو نہیں ہے جس میں ٹینشن کو تولا یا ناپا جا سکے. کیسے ہم ناپتے بھائی اس کو بیٹھ کے کہ ٹینشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ آدمی جو وہمی ہے وہ تو پاگل ہو جاتا. جو وہمی لوگ ہیں جو گھنٹے گھنٹے جن کمبختوں کا وضو نہیں ہوتا ہے, وہ یوں کر رہے ہوتے ہیں, رگڑ رہے ہوتے ہیں, وہ تو پریشان ہو جاتے ہیں, یار پتہ نہیں میرے لیے 2 جائز بھی ہیں کہ نہیں ہے, پتہ نہیں ٹینشن ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی, پتہ نہیں میں ریلیکس ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا. کوئی ایسا تھرمامیٹر اب تک ایجاد نہیں ہوا ہے, ڈاکٹر صاحب یوں لگائیں اور ٹینشن چیک کر کے بتا دیں کہ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. تو یہ خود ایک بہت بڑی ٹینشن بن جاتی ہے ہمارے لیے. تو شریعت نے کیا کہا, اور یہ اصول چلتا ہے پوری دنیا میں, غیر مسلم بھی مانتے ہیں اس اصول کو, بہت سارے قوانین ان کے بھی اسی بیس پر مبنی ہیں کہ بھائی سبب حقیقی پر مطلع ہونا جب ممکن نہیں ہوگا تو سبب ظاہر پر حکم کا مدار ہوگا. جب حقیقی سبب نہیں ہے تو سبب کا سبب وہ ہوگا, تو بس ہم کہیں گے یہ بھی ہے. مثال کے طور پر اب شریعت نے کہا سفر عام طور پر مشقت کا ذریعہ ہے, تو لہذا جب سفر ہوگا نا تو 2 پڑھنی ہے, چاہے مشقت ہو یا نہ ہو. اب یہ تمہارے لیے ہم نے آسانی کر دی ہے کہ بھائی سفر ہی کافی ہے. لوگ کمپنی اشتہار دیتی نام ہی کافی ہے. بعض کمپنیوں کا نام اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ بھائی اب ان کی ہر ایک پروڈکٹ کے بارے میں ریسرچ کرنا کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں, ہم کہتے ہیں اس کمپنی کا نام ہی کیا ہے, کافی ہے. کوئی میرے بیان میں آ کے بیٹھتا ہو اور دوسری شادی کر لے, حالانکہ میں نے ترغیب نہیں دی, لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کے بیان میں بیٹھنا ہی کافی ہے, انہوں نے ہی ترغیب دی, حالانکہ میں نے دی نہیں ہوتی. یہ بھی اسی سے تعلق ہے کہ یار جب بیٹھا ہے تو ظاہر ہے, حالانکہ ہم نے نہیں سمجھایا اس کو, وہ میرے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں لوگ. تو سبب حقیقی پر اطلاع ممکن نہیں, تو شریعت نے کیا کہا, جو سفر جو اس سبب کا سبب ہے, کہا بس سفر ہی کافی ہے, کیونکہ اس کے بغیر حکم یعنی چلانا ممکن نہیں ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سے خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر بڑی خوبیاں ہوتی ہیں, اور بہت سے خاندان صدیوں سے چلے آ رہے ہوتے ہیں, وہ برائیاں ان کے اندر رج بس جاتی ہیں. تو شریعت یہ کہتی ہے
کہ جب لڑکی کا نکاح آپ اس ایسے خاندان میں کر رہے ہو جو برائیوں میں مشہور ہے، جو برائیوں میں مشہور ہونے کی وجہ سے بدنام ہو گیا، گھٹیا سمجھا جاتا ہے سوسائٹی میں، تو اب عین ممکن ہے جس لڑکے سے شادی ہو رہی ہو اس میں یہ خرابی نہ ہو، لیکن ہمیں پہلے پتہ چل سکتا ہے نہ، تو خاندان میں ہونا ہی اس کی علامت ہے کہ نکاح میں اس سے اوائڈ کیا جائے گا، ہمیں حقیقت پر مطلع ہونا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اگر داماد کے بارے میں پہلے سے پتہ چلانا 100% ممکن ہوتا کہ یہ انسان کا بچہ ہے تو پھر طلاقیں ہوتی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ بہو کے بارے میں پہلے سے پتہ چلانا کہ یہ خاندانی ہے 100%، غالب گمان کے درجے میں تو ہوتا ہے لیکن یقین نہیں ہوتا، تو اگر یہ پہلے 100% یہ پتہ چلانا ممکن ہوتا تو کیا طلاقیں ہوتی؟ پھر نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے پہلے سے کچھ پتہ نہیں ہوتا، خاندان دیکھا جاتا ہے، بھائی ابا آئے تھے بڑی تمیز سے ملے تھے، ہم جب لڑکی کا رشتہ لینے کے لیے داماد آیا تھا تو بسکٹ کو چائے میں ڈبو ڈبو کے نہیں کھا رہا تھا، یہ بھی اس کی ایک علامت ہے کہ اس میں کچھ تمیز اور آداب ہیں، چائے میں چمچے چینی کے بھر بھر کے نہیں ڈال رہا تھا، شوگر تھی اس کو، خاندانی ہونے کی علامت ہے، بڑے لوگوں کو کیا ہوتی ہے؟ شوگر ہوتی ہے، یہ تو غریب ہوتے ہیں 6 چمچے چائے میں ڈال کے سڑپے مار رہے ہوتے ہیں، ایسے سڑپوں کی آواز بھی آ رہی ہوتی ہے، تو ظاہری علامات ہی پر حکم کا مدار ہوتا ہے نا، نہا دھو کے آیا ہوا ہوتا ہے، تمیز سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، پہلے دن ہی آیا ناڑا لٹک رہا ہے، اس کا امکان ہے کہ بھائی غلطی سے ہو گیا ہو، بڑا خاندانی ہو، بعض دفعہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ اس غلطی اور مسٹیک کو کبھی معاف بولیں گے یار جو رشتہ لینے آیا اس کو ناڑا باندھنے کی تمیز نہیں ہے، پینٹ پھٹی ہوئی ہے اس کی اسی دن۔ تو دنیا کا اصول یہ ہے کہ بھائی ظاہر کو دیکھا جاتا ہے، عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے۔ آرمی میں کیا ہوتا ہے؟ نظام ہے، سسٹم ہے، ISSB کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اخلاق وخلاق وغیرہ وغیرہ، پھر بھی کرپٹ لوگ گھس جاتے ہیں کہ نہیں گھس جاتے؟ اب وہ گھسیں گے، ظاہر ہے جاتے ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں پہ چلے جاتے ہیں، ایک سے ایک 2 نمبر آدمی، ہر ملک میں ایسا ہوتا ہے، وہ بڑی بڑی پوسٹوں پہ چلا جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ بولتے ہیں وہ ان سے جب ISSB کا جو ٹریننگ جو انٹرویو لینے والے ہوتے ہیں یا ایگزام لینے والے ہوتے ہیں، ان سے جب پوچھا جائے تو وہ کیا کہیں گے؟ بھائی ہمارے پاس ایک سانچا ہے، کرائٹیریا ہے، اس سے جو گزر کے جائے گا تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہوگا، لیکن بہرحال یہ 100% ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ جو اس سانچے میں پورا نہ اترے وہ اہل نہ ہوں، عین ممکن ہے جن کو آپ نے ریجیکٹ کیا وہ زیادہ اہل ہوں۔ پوری دنیا کا اصول ہے کہ بھائی یقینی اطلاع نہیں ہوتی، ہم سب کس پہ چل رہے ہوتے ہیں؟ کچھ چیزوں میں تو یقین ہوتا ہے، 99% چیزوں میں ہمیں کسی چیز کا یقین نہیں ہوتا، ظاہر پہ چل رہے ہوتے ہیں۔